السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے کالم کا خان کا مستقبل اور نجوم صحافت۔ اس قیامت کے یہ نامے ہمارے نام آتے ہیں جس قیامت کو پوری قوم مل جل کر مسلسل بھگت رہی ہے۔ پچھلے 3.5 سال سے انسانی حقوق، بنیادی حقوق، شہری حقوق، دستوری حقوق، فریڈم آف پریس، حق اظہار و گفتار، حق اجتماع، فریڈم آف موومنٹ، اور تو اور یہ قوم پولیٹیکل جسٹس سے بھی محروم کر دی گئی ہے۔ وہ سیاسی انصاف جس کی گارنٹی 1973 کے متفقہ آئین کے دیباچے کے اندر ریاست نے شہریوں سے کیے گئے عمرانی معاہدے میں بطور سچائی لکھی ہے۔ جب سے فروری 224 کے الیکشن میں فارم 47 یعنی 47 کا جادو چلا ہے، تب سے فار اینڈ اگینسٹ ہر طرف کپتان ہے، عمران خان ہے اور نہ ختم ہونے والا ہی جان ہے۔ زور ہے، زبردستی ہے، اس کے باوجود احتجاج اور مسلسل عمران خان کی تصویر پر پابندی، تقریر پر پابندی، اس کے آزادانہ ٹرائل پر پابندی، عدالت میں پیش کرنے کے لیے عمران خان کی حاضری پر بھی پابندی۔ بھلا برٹش لیگل ریفارمر اور سیاستدان لارڈ تھامس میکالے کا، جس نے پہلے 1857 میں انڈین پینل کوڈ اور پھر 1872 میں متحدہ ہندوستان کے لیے کرمنل پروسیجر کوڈ بنا دیا۔ ہم نے لارڈ میکالے کی تعزیرات پر انڈیا کی بجائے پاکستان کا لفظ لکھا اور اسے اپنا لیا۔ اس قانون کی دفعہ 167 کی ذیلی سیکشن 2 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، کسی بھی ملزم کو جو ٹرائل کے لیے بندی خانے کی حوالات میں بھیجا جاتا ہے، اسے صرف اور صرف for a term not exceeding 15 days in the whole تک بند رکھا جا سکتا ہے۔ 15ویں دن اسے لازماً متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ قیدی نمبر 804 ان بنیادی قانونی، انسانی اور ضابطہ جاتی حقوق سے بھی محروم ہے۔ اس سارے جبروت کے باوجود 3 چیزیں عمران خان کے ضبط خیال سے بھی ماورا ہیں۔ آپ انہیں خان کے لیے شہر ممنوع کہہ لیں۔ عمران خان کا پہلا شہر ممنوع اپنے موقع پر سرنڈر۔ اسے سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے ایک بڑے سیاستدان دوست ہیں جو کڑے امتحان سے گزر رہے تھے، مجھے ٹیلی فون کیا، پوچھا ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر بتایا کہ میرے سامنے صرف 2 راستے موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور تجربے میں بھی، آپ خود چوائس کر لیں، آپ کی پارٹی کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے۔ فرمانے لگے مجھے پارٹی والے سارے کہہ رہے ہیں اس ملک میں مزاحمت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اچھی شرائط پر ہم سرنڈر کر دیں۔ میں نے کہا محترم، سرنڈر ہوتا ہے، اس کے لیے شرائط چاہے جتنی بھی لذیذ اور دل پذیر ہوں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی باقی ساری زندگی اس سرنڈر کی وضاحتیں دینے میں گزار دیں گے۔ اس طرح ہمارے ماضی بعید کے ایک نامور مرد آہن خان عبد القیوم خان ہوا کرتے تھے۔ سیاست میں ملکی سطح پہ پہچانے جانے کی سہولت رکھتے تھے اور اس وقت کی مسلم لیگ کے سربراہ بھی۔ ایک وقت میں خان عبد القیوم خان کی ذاتی پاپولرٹی کا یہ عالم تھا کہ بقول راوی انہوں نے اپوزیشن رہنما کی حیثیت سے 50 میل لمبا جلوس نکالا۔ میں نے اپنے مہربان دوست کو یہ واقعہ سنایا اور ساتھ کہا اس جلوس کے خاتمے نے قیوم خان کی سیاست بھی ختم کر ڈالی تھی۔ اگرچہ ان کے سرنڈر کا گواہ کوئی موجود نہیں تھا، اس کے باوجود ایک جملہ انہیں سیاسی طور پر مار کر رکھ گیا۔ یار لوگ کہتے تھے خان عبد القیوم خان کا جلوس 50 میل لمبا اور معافی نامہ 60 میل لمبا تھا۔ میں نے ساتھ عرض کیا سر پلیز آپ مجھے وٹنس ٹو سرنڈر نہ بنائیں۔ ان کی گرفتاری کے بعد اٹک جیل میں عمران خان سے ملنے والا پہلا وکیل میں تھا۔ اس کے بعد ہماری بہت سی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ پارٹی کا جو لیڈر یا وکیل قیدی نمبر 804 کے پاس جا کر وٹنس ٹو سرنڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، عقابی نظر رکھنے والا کپتان اسے فوراً 1 ڈاؤن پر لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ بحیثیت کپتان قیدی نمبر 804 فرنٹ سے لیڈ کرنے والا رہنما ہے اور بطور کپتان جانتا ہے کہ کس دوڑ کے لیے کس شہ سوار کی ضرورت ہے۔ امر واقعی یہ ہے کہ عمران خان کے قیدی سیل کے باہر والی کنڈی سے زیادہ مضبوط کنڈی وہ ہے جو ہمارے کپتان نے خود اندر سے لگا کر رکھی ہوئی ہے، جس کا ثبوت ان کے کچھ دن پہلے والی ٹویٹ سے بھی ملتا ہے۔ اس ٹویٹ میں عمران خان نے کہا مجھے تو کیا، اگر میرے سارے خاندان کو بھی اٹھا لیا جائے، باقی ساری زندگی جیل میں گزارنا پڑے، تب بھی ملک میں آئین کی بالادستی
حقیقی آزادی اور وقار آدمیت کے لیے سرنڈر کے بجائے جیل میں قید تنہائی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان کا دوسرا شہر ممنوع سویلین سپریمیسی ہے۔ 1973 کے دستور کو عام طور پر متفقہ کہتے ہیں، لیکن پارلیمانی تاریخ بتاتی ہے اس پر 3 ممبران قومی اسمبلی نے دستخط کرنے سے انکار کیا۔ جینیفر قاضی، بیوہ موسیٰ قاضی، مشہور زمانہ قصوری اور ڈاکٹر عبداللہ بلوچ۔ اس دستور میں شروع سے لے کر آخر تک 3 درجن کے قریب آئینی آرٹیکل ایسے ہیں جن میں سویلین سپریمیسی یعنی ملک پر قوم کی مرضی کی حکومت، مرضی کا نظام اور مرضی کے نمائندے کا راج لکھا ہوا ہے۔ اسی دستور کے آرٹیکل 5 کی ذیلی دفعہ 2 میں آئین کی تابعداری اور آئینی قوانین کی پابندی ہر پاکستانی پر فرض کر دی گئی، جس کے لیے انوالبل کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر آرٹیکل 7 میں ریاست کے معنی فیڈرل گورنمنٹ، پارلیمنٹ، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی، لوکل گورنمنٹ اور اتھارٹیز جن کو قانون، ٹیکس یا لیوی لاگو کرنے کی اجازت دے، وہ ریاست کہلائیں گی۔ عمران خان جس حقیقی آزادی اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وہ کیسے بغاوت ہے یا غداری؟ یہ سب تو آئین کے لفظ بلفظ طے شدہ الفاظ ہیں جو وہ بولتے ہیں، اس لیے سویلین سپریمیسی کو سرنڈر کرنا آئینی اصطلاح میں ایبروگیشن اور سبورشن لکھا گیا ہے۔ یہ اصول پرویز مشرف کیس میں طے ہو چکا۔ عمران خان کا تیسرا شہر ممنوع جانیے، سودے بازی سے انکار۔ آج سرکاری لکھنے اور درباری بولنے والے بڑے کھلے لفظوں میں عمران خان کو سودے بازی کا مشورہ دے کر کہتے ہیں ارق سیاست یعنی ایسنس آف دی پالیٹکس یہی ہے۔ پھر کہتے ہیں نواز شریف سے سبق سیکھو، آئین توڑنے والوں سے مراعات لینا سیاسی سبق نہیں بلکہ قومی عبرت ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اسے پاکستان کی نوجوان قوم نشان عبرت بنا چھوڑتی ہے۔ اسی لیے کچھ لال بچھکڑ جو اپنے آپ کو نجوم صحافت کہتے ہیں، نئی نسل کا نام ان کے لیے ذریعہ چھیڑخانی بن چکا ہے۔ نئی نسل خان کو اور میں پاکستان کے نئے مستقبل کو یوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ رات کے خواب جلے دن کی تمازت سے، مگر تو میرے واسطے فردوس گما آج بھی ہے۔ وہی ہر سمت تیرے نام کی دیواریں ہیں، وہی آفاق کی محدود انا آج بھی ہے۔ تنگیے دائرہ اہل خرد کے باوصف، وسعت حلقہ آشفتہ سراں آج بھی ہے۔ ساری سڑکوں پہ جا رہا ہے ہنر مندوں کا، موڑ پر عشق کی چھوٹی سی دکان آج بھی ہے۔